کہا لوگوں سن لو، تمہاری کوئی دعا اللہ کی طرف نہیں جائے گی، دعائیں رکی رہیں گی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور اس مسجد میں جمعے کے خطبے میں سب سے زیادہ بخیل بندہ موجود ہے، بس مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا شمار ان میں ہے کہ نہیں۔ صحابہ کیا تمہیں میں دنیا کا جو سب سے بخیل، سب سے کنجوس انسان ہے، بخیل انسان ہے، اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں کون ہے دنیا کا سب سے بڑا بخیل؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ امت میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے اسلام میں اضافے کر رکھے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو ناکافی سمجھ کر اپنی طرف سے طرح طرح کے درود بنا رکھے ہیں۔ وہ درود تاج ہو، وہ درود تنجینہ ہو۔ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور مکمل اسلام میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام کے طریقے موجود ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، سلام کا ہمیں پتہ ہے کہ سلام آپ پر کیسے بھیجنا ہے، کیونکہ التحیات میں جو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جاتا ہے یہ پہلے سے موجود تھا۔ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، درود کا ہمیں پتہ نہیں ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں صلو علیہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود سکھایا، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود سکھا گئے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ساری امت کا اتفاق ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ افضل کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بنائے ہوئے درودوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک عقیدہ و عقیدت کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ بھی ہے اور عقیدت کا مسئلہ بھی ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے اور اس مکمل دین میں صلو علیہ وسلموا تسلیما کی تفسیر خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ساری کتابوں میں موجود ہے، تو اب کسی کو حق نہیں تھا کہ اس مکمل دین میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرے۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے درود مقرر کر رکھے، اس کے اوقات مقرر کر رکھے، درود پڑھنے کے اوقات بھی ہیں، انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو درود تو پڑھتے ہیں مرضی کا، جب جی چاہا، ان کے ہاں کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے۔ اور اس مسجد میں جمعے کے خطبے میں سب سے زیادہ بخیل بندہ موجود ہے، بس مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا شمار ان میں ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ایک دن صحابہ کو، الا اخبرکم بابخل الناس، صحابہ کیا تمہیں میں دنیا کا جو سب سے بخیل، سب سے کنجوس انسان ہے، بخیل انسان ہے، اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیں کون ہے دنیا کا سب سے بڑا بخیل؟ فرمایا من ذکرت عنده فلم يصلی علی فذلک ابخل الناس، دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ خطبہ جمعہ میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور یہاں گونگے بہرے بیٹھے ہوتے ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے بخیل ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ میں دنیا کا سب سے بڑا بخیل ہوں جب میرے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور میں درود نہ پڑھوں، اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اور میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں، نعتیں، نظمیں،
سنتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، واللہ اتنا ذکر ہوتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پر امت آج اپنے نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ جو جتنی محبت کرتا ہے پھر بھی وہ بخیل ہے، بلکہ دنیا میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور یہ احساس اس وقت ہم نے امت کو دیا نہیں ہے، یہ شعور اس وقت ہمارے گھروں میں، عزیزوں میں موجود نہیں ہے۔ کسی باپ نے کبھی بچے کو ٹوکا ہو، تو بھائی کیا کر رہا ہے؟ ادھر اذان ہو رہی ہے اور اذان کہنے والے نے کہا ہے اشہد ان محمدن، تو کوئی نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اذان کے بعد نہ اذان کا جواب دیا جاتا ہے اور نہ درود پڑھا جاتا ہے۔ محدثین نے اس پر لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز کے اندر بھی آ جائے، مثلا آیت پڑھی جائے محمد الرسول اللہ، تو نماز کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نہیں کہے گا۔ تو اتحیات میں درود اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اگر نماز میں یا باہر اذان کو دے رہا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ جواب نہیں دے پاتے، تو اتحیات میں درود اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تھا اور آپ درود نہیں پڑھ سکے تو آخر میں پڑھ سکیں۔ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا لوگوں سن لو، تمہاری کوئی دعا اللہ کی طرف نہیں جائے گی، دعائیں رکی رہیں گی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔